زندگی دھوپ تم گھنا سایہ از اے کمپلیٹ ناول بائی کومل احمد۔ ناول شروع کرنے سے پہلے بتاتی چلوں کہ سیم نیم سے اور بھی کئی ناولز ہیں بہت فیمس رائٹرز کے اور بہت اچھے۔ انفیکٹ کچھ ناولز میں نے بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر زندگی دھوپ تم گھنا سایہ بائی سیلف بلیف چینل لکھ کر سرچ کریں گے تو میرے پڑھے گئے ناولز آپ کو نظر آ جائیں گے، جو کہ بہت فیمس رائٹرز کے ہیں۔ ایگزیکٹ اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن نام پڑھ کے مجھے یاد آیا تھا میں نے اس نام کے ناولز پڑھے ہوئے ہیں۔ یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو وہ ناولز بھی بہت پسند آئیں گے، تو سرچ کر کے وہ بھی انجوائے ضرور کیجیے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ اسال نے دلہن بنی اس لڑکی کی کلائی سختی سے پکڑی اور وہ کٹی ڈور کی طرح اس کے قدموں میں گر گئی۔ کہاں سے آئی ہو؟ بھاری مردانہ روب دار آواز پر وہ ڈر گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ اس کا چہرہ دبوچے پوچھ رہا تھا۔ گھر سے بھاگی ہو؟ شادی تھی تمہاری؟ وہ خوف سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے گھر کیسے پہنچی ہو؟ وہ تیز آواز میں بولا۔ دلہن سہم کر زمین پر ہاتھوں کی مدد سے پیچھے ہٹنے لگی۔ بولو ورنہ گلا دبا دوں گا۔ گھر سے بھاگی ہو نا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اسال نے اس کی کلائی دبوچے پوچھا۔ ابرش، وہ خوف سے بھینچی آواز میں بولی۔ اسال نے گہرا سانس لیا اور زمین پر دو زانوں بیٹھا، اب کے ذرا لہجہ نرم رکھا۔ کیوں بھاگی تھی گھر سے؟ میں بھاگی نہیں تھی، بس دیکھنے آئی تھی۔ کیا؟ وہ حیران ہوا۔ کوئی لڑکی دلہن بنی کچھ دیکھنے آ سکتی ہے؟ مجھے وہ ہجڑ ڈرامے کے ہیرو کو دیکھنا تھا، اس کا گھر تھا یہاں، وہ اٹک کر سہم کر بولی۔ واٹ؟ اسال کی چیخ نما آواز پر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے رونے لگی۔ تم اپنی شادی چھوڑ کر ایک ڈرامہ ایکٹر کو دیکھنے بھاگی تھی؟ ابرش کے رونے میں تیزی آ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، دروازہ کھول دیں پلیز۔ یہ تو اب نہیں کھلے گا، وہ شرارت سے بولا۔ اتنی دور تم بھاگ کے آئی ہو تو مل کر جاؤ ان سے جن سے ملنے آئی ہو۔ وہ مسخرہ پن دکھانے لگا۔ مجھے نہیں ملنا، جانے دیں۔ اوکے۔ اسال گہرا سانس لے کے اٹھا اور پھر کچھ یاد آنے پر پوچھنے لگا۔ تم میرے گھر میں کیسے آئیں؟ ابرش نے خوف سے اسے دیکھا۔ وہ گاڑی تھی نا جن میں واجد ہمدانی بیٹھے تھے، اس کی ڈگی میں، وہ منمنائی۔ واٹ؟ تم ڈیڈ کی کار کی ڈگی میں تھی؟ اسال حیران پر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے اتنی بیوقوف لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی جو خود کو ایک ایکٹر دیکھنے کے لیے داؤ پہ لگا لے، اور اگر وہ دلہن کے لباس میں نہ ہوتی اسے کوئی چور سمجھ کے شوٹ بھی کر سکتا تھا۔ اسال نے گھر کا گیٹ کھولا جب اپنے باپ کی آواز پر پلٹا۔ واہ اسال، تم نے شادی کر لی؟ وہ کرنٹ کھا کے پلٹا۔ ڈیڈ، آپ نے ڈرا دیا تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ تم نے مجھے اپنی شادی میں کیوں نہیں بلایا؟ وہ خفا ہوئے۔ میں نے شادی نہیں کی۔ وہ خفا ہوا۔ پھر یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ وہ دلہن بنی ابرش کی طرف اشارہ کر کے بولے جو سہم کے دروازے کے ساتھ لگی واجد ہمدانی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کی محبوبہ۔ وہ ابرش کا مذاق بنا رہا تھا۔ بیوقوف لڑکی ہے اور آپ کی لور ہے، اپنی شادی سے بھاگ کے آپ کو دیکھنے آئی ہے، وہ بھی آپ کی کار کی ڈگی میں۔ اور یہ لاک تھی، وہ تو میں نے کار کھولی تو کسی کے رونے کی آواز پہ معلوم ہوا کوئی بیوقوف گھس گیا ہے۔ یہ میڈم کل رات سے وہاں لاک ہیں۔ اسال کے بتانے پر واجد ہمدانی چونک گئے۔ اسال، تم اسے فوراً اس کے گھر چھوڑاؤ، وہ لوگ تو بہت پریشان ہوں گے۔ آپ کو مجھ جیسے بڈھے ہیرو زبان کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو مجھ جیسے بڈھے ہیرو کو دیکھنے کے لیے اس طرح گھر سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ وہ اب ابرش کو سمجھا رہے تھے جو روتی ہی جا رہی تھی۔ اسال، اسے فوراً چھوڑاؤ۔ اس کے گھر والے جانے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اگر کل اس کی شادی تھی تو اب تک تو قیامت مچ گئی ہوگی۔ اسال کو یہ سب لاجک سمجھ تو نہ آیا، پھر بھی کندھے اچکا کے اوکے بول دیا اور ابرش کو باہر آنے کو کہا۔ کار ایک پرانا بوسیدہ علاقے کی طرف جا رہی تھی اور ابرش روتی ہی جا رہی تھی۔ اٹس اوکے ڈیئر، ہوتا ہے، تم اپنے گھر والوں کو کہہ دینا میں غلطی سے لاک ہو گئی تھی، کل کی جگہ آج شادی ہو جائے گی، دیٹس اٹ۔ وہ کول تھا۔ ابرش نے نفی میں سر ہلایا اور اب کے اس کے رونے کی آواز نکل رہی تھی۔ جب اسال کی جھنجھلائی آواز آئی، مجھے زہر لگتی ہیں بلا وجہ رونے والی لڑکیاں۔ بلا وجہ نہیں رو رہی، آپ نہیں سمجھیں گے، میرے امی ابو کس حال میں ہوں گے، پھپھو تو اب تک وبال کھڑا کر چکی ہوں گی، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ وہ خوف زدہ اور گھبرائی تھی۔ اسال نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اتنی بھی کوئی بات نہیں، اتنے بڑے ایکٹر کا بیٹا ہوں، میری کوئی عزت تو ہوگی۔
وہ لوگ تو ہاتھوں ہاتھ لیں گے مجھے۔ اس سال کانفیڈنٹ تھا۔ آپ ایکٹر نہیں ہیں، آپ کو کون جانتا ہے، کون یقین کرے گا آپ کا؟ وہ روتی ہوئی بولی، اسٹوپڈ سلی گرل۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ کر کار ڈرائیو کرنے لگا۔ لوگ ایسی بات پہ فوراً یقین کر لیتے ہیں، میرا تو فیس بھی ڈیڈ سے بہت ملتا ہے۔ ابرش اس کی بات پر دھیان دیے بنا رونے میں مصروف تھی۔ جیسے ہی ابرش نے کار سے قدم باہر رکھے، کسی کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا۔ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ امی بابا چلے گئے، انشا کی آواز پر ابرش سکتے میں چلی گئی۔ وہاں اسال کو اسے اس طرح چھوڑ کے جانا عجیب لگا۔ وہ گرنے والی تھی جب اسال نے اسے سہارا دیا۔ میرے ابو چلے گئے، وہ اسال کی طرف دیکھ کر اس سے پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، وہ سمجھ نہیں سکا۔ یکدم وہ بھاگنے لگی۔ بابا رک جائیں بابا، میں آ گئی ہوں۔ وہ ننگے پیروں سے اپنا لہنگا اٹھائے بھاگنے لگی۔ بابا آپ کی ابرش آ گئی ہے، بابا رک جائیں بابا، اللہ کے لیے۔ مگر ان کو لے کر جانے والے چلے گئے، کوئی نہ رکا۔ بہت سے لوگوں نے مڑ کر دیکھا، وہ زمین پر گر کر رونے لگی۔ ہائے میرے ابو، ہائے اللہ میرے ابو، اللہ جی میرے ابو کو واپس لا دے، ایک بار اللہ جی ایک بار معاف کر دیں۔ وہ بلک رہی تھی۔ اوہ تو تم آ گئی۔ اچانک ایک لڑکا ابرش کے پاس آیا اور تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ کہاں مکالا کر کے آئی ہو بے غیرت؟ اسال فورن میں پڑھا ایجوکیٹڈ انسان تھا، اسے وہ ابرش کو مارتا جاہل لگا۔ اسال نے جا کے اسے روکا۔ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ منہ سے بات کریں۔ عورت پہ ہاتھ اٹھانا مردانگی کی نشانی ہرگز نہیں ہے۔ عورت پہ ہاتھ نامرد اٹھاتے ہیں۔ اسال نے غصہ دباتے کہا، تم بیچ میں مت بولو، اور کون ہو تم؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فرحان نے پوچھا۔ ابرش میرے ساتھ تھی، اور یہ اسال کی پوری بات سنے بنا فرحان بولنے لگا۔ اوہو یار کے ساتھ آئی ہو؟ وہ سب کو متوجہ کرنے لگا۔ ابرش زمین پر اسی کے قدموں میں گری تھی اور روتی ہی جا رہی تھی۔ دیکھیں آپ غلط لینگویج مت یوز کریں، بیٹھ کے بات کریں۔ جو بھی ہوا وہ غلط تھا، مگر بات اصل وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بات کچھ اور ہے۔ اسال نے تحمل سے کہا، ہمیں نہ سمجھا کاکا، ہم سب جانتے ہیں گھر سے دلہن کیوں بھاگتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ کیونکہ لڑکی کی نیت میں فتور ہوتا ہے، اس کے کردار میں جھول ہوتا ہے۔ فرحان نے حقارت سے کہا، ایسی بات نہیں ابرش، ایسی نہیں ہے، یہ بہت معصوم ہے۔ اسال کو جو سمجھ آیا کہہ دیا۔ اتنی معصوم تھی تو واپس کیوں چھوڑنے آیا، رکھ لیتا۔ اس کی وجہ سے ماموں جان چلے گئے۔ ہائے میرے ماموں جان، وہ بین کرنے لگا۔ چل گھر، تیری طبیعت اماں صاف کریں گی۔ وہ بازو سے کھینچتا اسے گھر کی طرف لے جانے لگا۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح کھنچتی چلی گئی۔ اسال کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، کافی بیکورڈ لوگ ہیں۔ وہ سوچ کر اس کے گھر کے اندر گیا، جہاں ایک عورت اسے دونوں ہاتھوں سے مار رہی تھی۔ کھا گئی میرے بھائی کو۔ اگر نہیں تھی کرنی میرے بیٹے سے شادی تو کہہ دیتی، کون سا بندوق تان کے رکھی تھی ہم نے۔ بریکٹ، ہائے کھا گئی میرے ویر کو، اب منہ کالا کر کے آ گئی۔ کہاں ہے تیرا وہ یار جس کے ساتھ بھاگی تھی؟ پھپھو یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ یہ رہا اماں، وہ اسال کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ اسال پھپھو کو گھور رہا تھا۔ ہائے ہمت تو دیکھو، کیسے پٹر پٹر دیکھ رہا ہے، پکڑو اس کو، مارو جان سے مار دو۔ وہ صدمے سے بولی، کیوں واپس آئی ہو میرے شوہر کو کھا کر؟ اماں نے ایک تماچا اسے مارا۔ کیوں کیا تو نے ابرش؟ ہم نے کتنے لاڈ سے پالا تھا تجھے، یہ صلہ دیا؟ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی، میرا شوہر چلا گیا۔ اماں نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ آپی میری زندگی تو تباہ ہو گئی، اب کیوں آئی ہو؟ انشا بھی پھٹ پڑی۔ تم بھاگ گئی، تمہاری جگہ مجھے فرحان سے نکاح کرنا پڑا، پھر بھی ابا نے دل پہ لے لیا۔ انہیں لگتا کہ تم بھاگی نہیں ہو۔ ہمارے نقصان کا مداوع کون کرے گا آپی؟ آپ واپس کیوں آ گئیں؟ رہتی اب وہیں۔ انشا بھی دکھ میں تھی۔ ابرش اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ اپنی صفائی نہ دی، اور اس وقت وہ قرآن پاک پر حلف بھی اٹھا لیتی تو کون یقین کرتا۔ اسال نے خاموشی سے یہ ڈرامہ دیکھا۔ دیکھیں بات کچھ اس طرح ہے کہ ابرش جی کل سے ہمارے گھر میں تھی۔ اسال نے بولنا شروع کیا۔ تیری تو یکدم فرحان نے ایک پنچ اسال کو مارا، اور اس کی دیکھا دیکھی سب لوگ اسے مارنے لگ گئے۔
ابرش نے امی کے آگے ہاتھ جوڑے. امی روکیں سب کو. امی وہ نہیں لے کے گئے تھے مجھے, میں خود گئی تھی. امی پلیز, وہ واجد ہمدانی کے بیٹے ہیں. مجھے اس نے تجھ سے نکاح کیا ہے؟ پھپھو نے چپتے لہجے میں پوچھا. نہیں پھپھو, ایسا کچھ نہیں ہے, میں تو ان کو بس خاموش ہو جا لڑکی. پھپھو نے اسے چپ کروایا اور سب لوگوں کو مارنے سے روکا. نڈھال سا اسال زمین پہ پڑا تھا. یہ لڑکی کل رات سے تمہارے گھر ہے, اب یہ ہمارے کسی کام کی نہیں, ہم اسے رکھ نہیں سکتے, اور رسم دنیا بھی ہے, مجبور ہیں, عزت دار ہیں, یوں نکال بھی نہیں سکتے. اس سے نکاح کر اور لے جا, پھر تم جانو اور تمہارا کام. میں اس سے نکاح نہیں کروں گا. وہ سوجے منہ سے بھرپور احتجاج کر رہا تھا. ایسے کیسے نہیں کرے گا, ہم تمہیں جانے دیں گے تو پھر, ہے نا. پھپھو کے اشارے پر سب نے اسال کو پکڑ کے باندھ دیا. قاضی صاحب کو بلاؤ. پھپھو کی آواز پر ابرش ان کے پیر پکڑ کے رونے لگی. نہیں پھپھو پلیز ایسا نہ کریں, مجھے میرے ابو کے گھر سے اس طرح ذلیل کر کے نہ نکالیں. بکواس بند کرو, میرے بھائی کو کھا گئی, اس کی عزت کو بھی. اب تم ہمارے کس کام کی ہو؟ پھپھو نے اس کے جوڑے میں بندھے بال پکڑ کے اس کا سر دیوار پہ مارا. سائن کرو. فاران نے چاقو نکال کر اسال کے سامنے کیا. اسال نے مجبوراً سائن کر دیے. اچھا ویسے ایک آپس کی بات ہے, کومل احمد کے ناولز بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن یہ والا بہت ڈرامیٹک سا لگ رہا ہے. شاید یہ ان کے شروع کا ناول ہوگا, ورنہ ہارٹ بیٹ اور بھی بہت سارے ناولز ان کے ون آف دی بیسٹسٹ ناولز ہیں. یہاں مجھے بہت ڈرامیٹک سا لگ رہا ہے. خیر اب شروع کیا تو پڑھ ہی دیتی ہوں, تھوڑا چھوٹا سا اس لیے پڑھ دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اسال نے ابریش کی کلائی سختی سے پکڑ کر کار میں پھینکا. جب وہ ماں کے باہر آنے پر رونے لگ گئی. یہ لے ابریش تیرے کپڑے, اور دوبارہ مت آنا. تم سمجھنا ماں باپ بہنیں سب کو مار دیا تم نے, سب مر گئے, تم جاؤ اب. امی مجھے نہ نکالیں. اسال نے گاڑی سٹارٹ کر دی. وہ شیشے بجانے لگی. مجھے نہیں جانا, گاڑی روکو پلیز. روکتے کیوں نہیں؟ خاموشی سے بیٹھو ورنہ یہ گاڑی کہیں مار دوں گا. اسال کی دھاڑ پر ابرش کار کے دروازے سے لگ گئی. روتی بھی لگتی ابرش اسال کے ساتھ دوبارہ گھر کی دہلیز پر دیکھ کر واجد ہمدانی اس قدر چونکے. آپ گھر نہیں گئیں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگے. جو شرم اور صدمے سے ٹوٹی تھی بہتے اشکوں سے نفی میں سر ہلانے لگی. میرا گھر اب کوئی نہیں ہے. ابرش کی بات سمجھتے وہ اسال کو اشارہ کرتے دوسری طرف لے گئے. اسال سے تمام واقعہ سنتے چند پل اور اسال کا سوجھا اور غصے سے برا چہرہ دیکھتے رہے. پھر ابرش کو سینے سے لگائے کہنے لگے, تم کبھی یہ مت سوچنا تمہارے بابا نہیں ہیں. تم مجھے ڈیڈ کہو گی, مجھے اچھا لگے گا. تم اسال کی لائف پارٹنر ہو, ہمارے خاندان کی عزت. اب تم مجھے حق سے ڈیڈ کہہ سکتی ہو. اور کون کہتا ہے اس پیاری سی گڑیا کا گھر نہیں؟ یہ گھر اتنا آپ کا بھی ہے جتنا اسال کا ہے. ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے. واجد ہمدانی نرمی, محبت, شفقت سے اسے سمجھانے لگے. اس وقت اسے مضبوط سہارے کی ضرورت تھی جو اسال اور واجد ہمدانی ہی اسے دے سکتے تھے. مگر اسال لب بھینچے غصے سے کھولتا اپنے کمرے میں چلا گیا. واجد ہمدانی اس کے دماغ کی کنڈیشن سمجھتے خاموش ہی رہے. آپ بھی جائیں بیٹا, آرام کریں. واجد ہمدانی نے ابرش کو نرمی سے کہا تو وہ سیڑھیوں کے اس پار دیکھنے لگی. سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی. وہ خاموش تماشائی بنی کسی کے در پہ پٹک دی گئی تھی. ذلت اور رسوائی اس کے مقدر کا حصہ بن چکی تھی. شکستہ قدموں کے ساتھ وہ کمرے میں پہنچی. اسال وہاں نہیں تھا. ابرش وہیں کھڑی دھندلائی آنکھوں سے دیکھنے لگی. اب کیا کرے؟ کیا یہاں بیٹھ جائے اور اپنے زخمی شوہر کا انتظار کرے جس کے لیے وہ انچاہی بن کر مسلط کر دی گئی تھی؟ اپنے زخمی چہرے کو ٹاول سے تپکتا وہ باہر آیا تو اسے دیکھ کر چونک گیا. وہ کیسے بھول گیا وہ اب یہیں رہے گی. اسے کچھ دیر وہ اگنور کرتا اپنے کام میں مگن رہا. چہرے پر دوا لگ چکی تھی. شرٹ اتار کر وہ بازوؤں پہ لگانے لگا. کمر تک ہاتھ ٹھیک سے نہ پہنچا تو جھنجھلا کے چھوڑ دیا اور غصہ ابرش پر اتارا. تم اب یہیں کھڑی رہو گی بت بن کے؟ سو جاؤ. وہ غصے سے اس پر چلایا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی. یہ سب تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے. تمہیں کیا انٹرسٹ تھا ایک بڈھے ایکٹر کو کرش بنانے کا؟ عقل نہیں ہوتی کیا لڑکیوں میں؟ ابرش کی آنکھیں خوف و ہراس سے کھلی تھیں. اسال کو افسوس ہوا. 2 قدم آگے بڑھا تو وہ 4 قدم پیچھے. اسال کو بڑے زور کی ہنسی آئی مگر اندر ہی اندر پی گیا. سب کچھ تباہ کر کے اب معصوم بن رہی ہو. اپنے یہ چمکیلے کپڑے چینج کرو اور سو جاؤ. اس وقت مجھ سے اس سے زیادہ ہمدردی کی امید مت کرنا. ابرش نے سعادت مندی سے اس کے حکم کی تکمیل کی. چند جوڑے جو بیگ میں ڈال کر اس کے منہ پہ مارے گئے تھے ان میں سے ایک لون کا سادہ جوڑا
پہن لیا جو کسی بھی آرائش سے عاری تھا۔ سادہ سا گلابی اور سفید پھولوں والا جوڑا پہن کر ابرش نے رگڑ رگڑ کر صابن سے منہ دھویا، سارا زیور نوچ کر اتارا، سنک میں جھکی وہ اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ کبھی ابو یاد آتے تو کبھی ذلت اور رسوائی۔ وہ کس کس بات پر روتی، کیا ماتم کرتی، اس سے تو بہتر تھا وہ مر جاتی۔ رو رو کر تھک گئی تو ٹھنڈے پانی سے منہ دھو کے باہر آئی۔ اندر وہ کمرے میں خوابناک ماحول بنا کر سو چکا تھا۔ کھڑکیوں کے سامنے پردے کر دیے گئے تھے، اے سی کے ساتھ مدھم پنکھا چل رہا تھا۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کر کے ابرش نے دیکھا کہ وہ کہاں سوئے، بستر پر وافر جگہ تھی۔ اسال شرافت کی انتہا کرتے صرف ایک سائڈ پر سویا تھا، مگر ابرش نے اسے مزید پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بہت آہستگی سے دوسری طرف کا تکیہ اٹھا کر وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس قدر ماڈرن صوفے اور دیوان تھے جن پر صرف بیٹھا جا سکتا تھا، سونے کے لیے جہازی سائز گول بیڈ ہی تھا۔ ابرش نے زمین پر بچھا کارپیٹ دیکھا جس کے ننھے نرم دھاگے پیروں کو چھپانے میں لگے تھے۔ تکیہ زمین پر رکھے اس کا دھیان ڈریسنگ کی طرف گیا، جہاں چند منٹ پہلے اس سال کھڑا کوئی دوا لگا رہا تھا۔ پاس ہی پانی کا آدھا گلاس رکھا تھا۔ ابرش نے دوا والا ڈبہ ٹٹولا تو نیند کی گولی مل ہی گئی۔ 3-4 گولیاں منہ میں ڈال کر وہ پانی اس نے گٹا گٹ چڑھا لیا۔ کب وہ لیٹی اور کب نیند کی آغوش میں سوئی اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ آخری احساس صرف کوئی اسے جھنجھوڑ رہا تھا اور مسلسل پکار رہا تھا۔ ہاسپٹل کے بدبودار ماحول میں اس کی آنکھ کھلی تو سامنے سفید پینٹ کی گئی چھت ہی تھی۔ ابرش نے دماغ پر زور ڈالا، اسے کیا ہوا تھا اور وہ کہاں ہے؟ بہت جلد اسے سب کربناک باتیں یاد آ گئیں۔ ہاتھ پہ ڈرپ والا آلہ لگا تھا مگر ڈرپ اتار دی گئی تھی، شاید وہ ختم ہو چکی تھی۔ کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ ابرش چکراتے سر کے ساتھ اٹھی۔ اٹھ گئی تم؟ مجھے تو لگا اب قیامت کے دن ہی اٹھو گی۔ بہت اچھا پلان تھا تمہارا مجھے اللہ کے سامنے ذلیل کروانے کا، اسال نے خفگی سے کہا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے بہت محبت کرنے والا شوہر ہو اور اپنی روٹھی محبوب بیوی کو ڈانٹ رہا ہو۔ اتنا زیادہ بھی کوئی سوتا ہے کیا؟ پریشان ہی کر دیا تھا۔ ابرش کے پاس بیٹھے اسال نے کہا۔ وہ اونک چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تمام زخم ختم ہو چکے تھے، ایسا لگتا تھا وہ کئی دن سوئی ہے۔ کیسی طبیعت ہے اب مسز اسال؟ اسال نے اس کے بکھرے بال سمیٹے تو وہ لرز گئی۔ ارے تم ڈر رہی ہو؟ اسال بے ساختہ ہنسا۔ کچھ بولو بھی یا زبان گنگ ہو چکی ہے؟ گولیوں کا اثر ان پر تو نہیں ہو گیا؟ اسال کو تشویش ہوئی تو ابرش جلدی سے بولی، میری زبان ٹھیک ہے۔ اچھا شکر ہے، ورنہ میں نہیں لگوانے کا سوچ رہا تھا، اسال نے کہا تو ابرش کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ ایم سوری یار، مجھے تمہارا ویٹ کرنا چاہیے تھا۔ جیسے بھی، مگر اللہ نے تمہیں میری ذمہ داری بنایا تھا۔ میں نے تکلیف میں سوچا ہی نہیں کہ تم کتنی تکلیف میں ہو۔ ایم ریئلی سوری۔ ابرش کے گال پہ ہاتھ رکھے اس کی پیشانی سے اپنی کشادہ پیشانی لگاتے اس نے بہت نرمی اور چاہت سے کہا تو ابرش کی آنکھیں پھر بھر آ گئیں۔ وہ شخص کیوں کر اس سے محبت جتا رہا تھا؟ کیا وہ بھول گیا تھا اس کے گھر والوں نے اسے کتنا مارا اور ذلیل کیا تھا؟ بس اب ان خوبصورت آنکھوں پر ظلم نہ کرو۔ اسال نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی۔ وہ اپنے رب کا کیسے شکر ادا کرتی جس نے کڑی دھوپ میں اسال کو گھنا سایہ بنایا تھا۔ اسے خود سے لگا کر تحفظ دیتا یہ شخص کس نیکی کے صلے میں اس کی جھولی میں ڈالا گیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ ابرش کے آنسو اور سسکیاں تیز ہوتے جا رہے تھے اور اسال کی مسکراہٹ گہری۔ ہاتھوں میں جان نہیں تمہاری منحوس؟ فاران نے ایک تھپڑ انشا کے چہرے پر لگایا۔ گلاس گر جانے کی اتنی بڑی سزا وہ ششدر رہ گئی تھی۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے وہ پھپھو کے پاس گئی۔ دیکھیں پھپھو، میں فرحان کے لیے دودھ لے کے گئی، دودھ کا گلاس پکڑاتے گر گیا تھا، اس نے مجھے مارا ہے، وہ شکایت کر رہی تھی۔ تسبیح کرتی پھپھو نفرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ خدا کی لعنت برستی ہے ان عورتوں پر، اپنے مرد کی برائیاں جو دوسروں سے کرتی ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑے پھپھو نے اسلام میں نکتہ ڈالا۔ انشا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا کیا قصور ہے پھپھو؟ غلطی سے گر گیا تھا، اس میں تپڑ مارنے والی کون سی بات تھی؟ انشا نے اپنا قصور پوچھا۔ قصور تمہارا نہیں، تمہاری اس بد چلن بہن کا ہے۔ پہلے میرے بیٹے کو اپنا دیوانہ کیا، پھر شادی کے دن کہیں اور منہ کالا کیا، وہ بھی مرد ہے، کیسے دل آئے تم پر؟ بہن مانتا تھا تمہیں،
مگر تمہاری بہن نے سب رشتے خراب کر دیے، میرے بھائی کو لے ڈوبی، میری بھاوج بے آسرا کر دی۔ پھپھو کے اپنے غم بہت تھے۔ انشا خاموشی سے باہر آ گئی۔ چاند کی روشنی میں اس نے جھولی اٹھائی۔ اللہ تمہیں اس کی سزا دے ابرش، تم نے کتنی زندگیاں خراب کی ہیں، انشا نے سسک کر کہا۔ لے آؤ دودھ یا اب مر چکی ہو؟ فرحان نے اندر سے ہانک لگائی۔ انشا جلدی سے دودھ لیے کمرے میں گئی۔ دودھ دے کر وہ اٹھنے لگی۔ فرحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پاؤں دباؤ میرے۔ آنسو ضبط کرتی وہ پاؤں دبانے لگی۔ یہ اس کی بہن کے کیے گئے گناہ تھے جس کی سزا اسے مل رہی تھی۔ انشا کے دل سے رہ رہ کے بددعائیں نکلتی۔ یہ آبی کے آ جانے سے ہمارا مکان گھر نہیں لگنے لگ گیا؟ کچن میں کھٹر پٹر کرتی ابرش کو دیکھ کر ڈائننگ ہال میں بیٹھے واجد ہمدانی نے تبصرہ کیا تو اسال نے کہا لگایا، یہی بات آپ نے آج نوٹ کی ہے؟ یہ تو پہلے دن سے ایسی ہے۔ اس نے ٹرالی گھسیٹ کر ملازمہ کی نوعیت میں آتی ابرش کو دیکھ کر محبت سے کہا، آبی ڈارلنگ، صرف ایک اچھا بریک فاسٹ اور ڈنر کروانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی بیچارے شوہر کے پاس بیٹھ جانا چاہیے، وہ سکون سے آپ کو دیکھتا کھا سکے۔ اسال کی والہانہ محبت کے سامنے وہ پہلے ہی کب تاب لاتی تھی، اب بھی سرخ چہرے کے ساتھ اسے گھورنے لگی۔ ملازمہ اور واجد ہمدانی کے سامنے وہ اسے مزید پزل کر دیتا تھا۔ اس وقت وہ اسے جان بوجھ کر زچ کر رہا تھا۔ بابا، آپ کی چائے میں چینی ڈال دوں؟ روز کی طرح کیا جانے والا سوال آج بھی ابرش نے کیا۔ یہ آبی میری فٹنس خراب کرے گی، انڈسٹری والے ہیرو کی جگہ اس کے باپ کا رول تھما دیں گے۔ انہوں نے خشمگی نظروں سے آبی کو دیکھا۔ ویسے آبی جان، سچ میں تمہیں یہ بڈھے ہیرو پہ کرش ہوا تھا؟ اسال کہاں برداشت کرتا اس کی محبوب بیوی کو کوئی آنکھ ہی دکھا دے۔ بڈھا کسے بولا تم نے؟ واجد ہمدانی صدمے سے بولے۔ بتاؤ آبی، اسے تمہیں اور تمہاری سب دوستوں کو مجھ پہ کرش ہے؟ انہوں نے مدد طلب نظر سے ابرش کو دیکھا۔ اب دونوں باپ بیٹا دیکھ رہے تھے ابرش میڈم کس کا ساتھ دیتی ہے۔ ابرش نے بڑی ادا سے پلکیں جھپکائیں۔ لڑکیوں کو تو ہر دوسرے ہیرو پر بلا وجہ کرش ہو جاتا ہے، مگر اصلی ہیرو تو وہی ہوتا ہے جو آپ کو تحفظ دے کر اپنی عزت دے۔ میرے ہیرو تو اسال ہیں، مگر آپ بھی اچھے ایکٹر، بہت آگے تک جائیں گے۔ ابرش نے پیش گوئی کی تو منہ کے سامنے مٹھی بنائے بیٹھا اسال، اس کا کہکہا نکل گیا۔ سن لیا آپ نے، بہت آگے جائیں گے؟ واجد ہمدانی جہاں ان کی خوشگوار ازدواجی زندگی اور محبت پر خوش تھے، وہیں مصنوعی خفگی سے دونوں کو دیکھا۔ ملازمہ نے بھی دانت نہ گھسے۔ یار، کیوں نہ میری نئی فلم میں تم میرے چھوٹے بھائی کا رول کرو؟ واجد ہمدانی نے آفر کی تو اسال نے ہاتھ جوڑ کر پیشانی کو لگائے۔ میں باز آیا اس پروفیشن سے۔ ممی تھیں تو ہر وقت اسی بات پہ آپ کی اور ممی کی بحث ہوتی تھی، کس نے کس ایکٹر کا ہاتھ پکڑا اور کس نے کس کو گلے لگایا۔ میں یہ سب ٹالریٹ نہیں کر سکتا، ایم سوری۔ ہاں، اگر آبی کو آپ کی فلم میں کام کرنے کا شوق ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اسال نے بہت رسان سے کہا، مگر ابرش نہ جانے کیوں خوش ہوئی۔ اسال بابا ٹھیک کہتے ہیں، آپ کو یہ رول ضرور کرنا چاہیے، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ وہ چہکی تو پراٹھے سے ہاتھ روک کر اسال نے اسے دیکھا۔ سچ میں؟ یعنی تم چاہتی ہو میں کسی بھی ماڈل کا ہاتھ پکڑ لوں یا اس کے ساتھ رومانٹک سین کروں؟ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ اسال کی بات پر وہ گڑبڑا کر واجد ہمدانی کو دیکھنے لگی۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، ہیرو تو میں ہوں گا نا، یہ صرف ان پراٹھوں اور چینی والے چائے کی وجہ سے کہہ رہا ہے، پتہ جو ہے یہ سب کنٹرول میں رہ کر کھانا ہوگا اور بریانی کو تو بھول ہی جانا ہوگا۔ واجد ہمدانی نے بھانڈا پھوڑا تو پھر سے اسال کا کہکہا نکل گیا۔ شکل دیکھی تھی اپنی؟ مجھے کہہ رہی تھی مجھے رول کرنا چاہیے۔ اسال نے مذاق بنایا۔ ہاں تو کر لیں، ٹچنگ سین بھی، مجھے کیا اعتراض؟ ابرش نے منہ پھلا کر گویا فراخ دلی دکھائی تو وہ اش اش کر اٹھا۔ اللہ تمہارے جیسی بیوی سب کو دے۔ اسال کے دل سے دعا نکلی اور اسے تنگ کرنے کو رول کے لیے ہاں کر دی۔ فرحان نے اس کے بال کھینچے تو ایک تھپڑ انشا نے بھی اسے لگا دیا۔ جنگلی وحشی آدمی، لعنت ہے تم پہ، اچھا ہی کر کے گئی تھی ابرش جو تم جیسے درندے کی عزت پہ تماچا لگا گئی۔ تم اس کے قابل ہی نہ تھے۔ 2 مہینے سے تمہیں برداشت کر رہی ہوں، تمہیں تو میرا صبر، میری خدمت نظر ہی نہیں آتی۔ دال میں نمک کم تھا تو ڈال لو، ہاتھ نہیں ٹوٹے تمہارے؟ انشا نے زبان چلائی تو پھپھو حیرانگی سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ابرش تو بہت سالوں سے ان کے گھر روز آتی اور روز کام کرتی تھی، ہزار ہا بار فرحان نے اسے سنائی اور گالی دی، جبکہ وہ منگیتر ہو کر صبر سے سہ لیتی۔
پھپھی کی عزت باپ کے سامنے رکھ جاتی اور انشا نے بیوی ہو کر عزت نہ رکھی تھی۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی اور آس پاس کے گھروں والے ان کے گھر اکٹھے ہو چکے تھے۔ اپنا گریبان اس نے خود پھاڑا تھا اور اب کہہ رہی تھی وہ اسے مار پیٹ رہا تھا۔ پھپھو کے پاس تو بولنے کے لیے لفظ ہی ختم ہو چکے تھے۔ پھر جو دھلائی محلے کے مردوں نے مل کر فاران کی کرتی تھی وہ سیک لینے بھی انشا کے پاس گیا۔ یہ مت سمجھنا اس بچی کا باپ مر گیا ہے، یہ جب آواز اٹھائے گی ہم تب تمہاری دھلائی کریں گے۔ محلے کے ایک بزرگ نے غصے سے کہا تو پھپھو کا ہاتھ سیدھا دل پہ گیا۔ اپنی بکھرے الجھے بال سمیٹے بنا وہ ویسے ہی چٹائی پہ بیٹھ گئی اور گٹا گٹ 2 روٹیاں کھانے کے بعد لسی پینے لگی۔ میں اب سونے جا رہی ہوں، میری نیند میں خلل ڈالا تو انجام کی آپ خود ذمہ دار ہوں گی۔ انشا کی برداشت ختم ہوئی جو وہ اپنی آئی پر آ چکی تھی۔ دونوں ماں بیٹا صدمے سے اس کی پشت گھورتے رہ گئے۔ اسے اچانک کیا ہوا ہے؟ یہ بھیگی بلی سے شیرنی کیسے بن گئی؟ فاران نے ماں سے پوچھا تو وہ حواسوں میں لوٹی۔ پتہ نہیں کہیں ہم سے ہی کچھ غلطی ہوئی ہے اسے اس گھر میں لا کے، وہ حقارت سے بول رہی تھیں جیسے وہ تمام بہنیں گندگی کا ڈھیر ہوں۔ آج کی ریکارڈنگ دیکھو گی؟ واجد حمدانی نے شرارت سے اسال کو دیکھتے کہا، مگر وہ مخاطب ابرش سے تھے۔ ابرش بہت ایکسائٹڈ تھی، جلدی سے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسال نظر بچاتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھی ابرش کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ پچھلے 4 مہینوں میں ایسا کوئی سین نہیں تھا اور آج کی ساری ریکارڈنگ ہی بولڈ تھی۔ بے اختیار اسے رونا آیا۔ وہ ہرگز واجد حمدانی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ اپنا غصہ مٹھیاں بھینچ کر ضبط کرتی وہ کھڑی ہوئی۔ واجد حمدانی اب صرف انتظار کر رہے تھے کب اسال کی درگت بنے۔ وہ ہمیشہ سے ان کو چھیڑتا آ رہا تھا کہ وہ کبھی ایکٹر نہیں بنے گا، نہ ہی یہ لڑائی والی زندگی گزارے گا۔ اب دیکھنا یہ تھا وہ ابرش کو کس طرح پالش کرتا ہے۔ بہت اچھی تھی، ابرش نے بنا ان کی طرف دیکھ کے تبصرہ کیا اور دھپ دھپ کرتی اپنے کمرے میں گئی۔ کشن گود میں رکھے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابرش کو دیکھتے سیدھا ہوا۔ یار قسم سے مجھے نہیں پتا تھا فلم میں ایسے بولڈ سین بھی ہیں۔ وہ تو ساری فلم بن چکی تھی، اب کلائمیکس کے قریب پہنچ کر میں انکار کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ایم سوری، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ پوری فلم پڑھ کے سائن کروں گا، مگر یار قسم سے جب پہلے اسکرپٹ پڑھی اس میں ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ ایسے لگتا ہے کسی نے یہ حصہ غائب کر دیا ہے، اب پھر ڈال دیا ہے۔ اسال نے اس کی غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مگر ابرش کو اب اس پر یقین نہیں آیا۔ جو کشن وہ گود میں لیے بیٹھا تھا اس سے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ یار آہستہ مارو، اسال نے پورے کمرے میں بھاگتے ہوئے کہا۔ کمرے میں جتنے بھی کشن اور پلو تھے سب سے مار کھانے کے بعد دونوں سکون سے بیٹھ گئے، مگر شیرنی کا غصہ ابھی ٹھنڈا کہاں ہوا تھا۔ کل سے تم میرے ساتھ جانا، مگر اس طرح خفا مت ہو، اسال نے اسے پیار سے منایا تو ابرش کے گلے سے شیرنی کی آواز نکلی۔ باپ رے، اتنی خونخوار بیوی، تمہیں تو دیکھتے سارے پروڈیوسر ڈائریکٹر ڈر جائیں گے۔ پکا تم کل ساتھ چلنا، اسال نے کان پکڑ کے کہا۔ ابرش نے اس کے کان آزاد کیے۔ اٹس اوکے، جو ہوا سو ہوا۔ اب ایسا کچھ کیا تو میں آپ کی ہیروئن کا سر پھاڑ دوں گی۔ ابرش کے آسانی سے مان جانے پر وہ خوش ہو گیا۔ ابرش کو اٹھاتے اس نے پورے کمرے میں گھما ڈالا۔ اسی لیے کہتا ہوں اللہ تم جیسی بیوی سب کو دے۔ چند منٹ بعد ہی جب کہہ لگاتا اسال ابرش کے ساتھ نیچے گیا۔ بابا کھانا لگا دوں؟ ہر روز کی طرح وہ فریش اور چہک رہی تھی تو واجد حمدانی کو اپنے بیٹے کی قسمت پر رشک آیا۔ انہوں نے پیار سے دونوں کو دیکھا۔ کیا مثالی جوڑا تھا، اور بنا کسی امید کے تو پری ان کی جھولی میں آ گری تھی۔ یہ تو سچ میں کوئی ابرش تھی۔ سارا گھر اوندھا سیدھا پڑا تو فاران کو بیوی کی اہمیت ہوئی۔ جانے والی تو چلی گئی تھی، جو تھی کم سے کم اسے تو دکھ نہ دیتا۔ سمجھوتے کی زندگی اگر بنا چک چک کے گزر سکتی تو کیوں نہ وہ کر لیتا۔ وہ خود بھی تھک چکا تھا۔ ابرش کی بے وفائی پر اب انشا کی خدمت کا ٹیگ لگ چکا تھا۔ آج وہ اسے فلم دکھانے باہر لایا تھا، مگر ٹی وی اسکرین پر اسال کو دیکھتے دونوں کا منہ کھل گیا۔ اسال واجد حمدانی، ہیرو کے تعارف کو پڑھتے انہیں ابرش کی فریادیں یاد آنے لگیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اماں، میں صرف آٹوگراف لینے کی نیت سے گئی تھی، کب گاڑی لاک ہو گئی اور کب میری آنکھ لگی میں نہیں جانتی۔ دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فلم کیا دیکھنی، وہ لوگ پوری فلم میں اسال کی وجاہت ہی دیکھتے رہے۔ گھر جاتے انشا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ ہم نے ابرش آپے پر یقین نہیں کیا، اس لیے کیونکہ
کیونکہ اسال اس وقت ٹی وی پر نہیں آتا تھا۔ سب نے کتنا مارا تھا اسال کو، کس کس نے اسے بددعائیں نہ دی تھیں۔ ابا نے ساری زندگی ابرش آپی کے لاڈ اٹھائے، اس کی جلن بھی میں نکالتی رہی، اس کی اترن مجھے ہر بار ملی، اس بات کا حسد تھا مجھے، مگر اب سوچتی ہوں جانے میری بہن کس حال میں ہوگی، کیا 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 ہوگا ان لوگوں نے اس کے ساتھ۔ انشا نے شکوے سے پھپھو اور فاران کو دیکھا تو پھپھو نے بھی سر پکڑ لیا۔ آخر ساری زندگی ابرش کی ان کے سامنے تھی، پھر کیسے اس کے کردار پہ یقین نہ کیا۔ ابا ٹھیک کہتے تھے، پھپھو ان کی ابرش بھاگی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے اور ہم سب نے اس کے ساتھ برا کر دیا۔ سب کی سسکیاں بند گئیں تو فاران گھر سے نکل گیا۔ ابرش کی امی اور چھوٹی بہن تک بھی خبر پہنچی تو خاندان کے سبھی لوگ اپنی حماقت پر افسوس کرنے کھڑے ہو گئے۔ پھپھو، امی، انشا اور چھوٹی کا رو رو کے برا حال تھا، جیسے آج ابرش کے جانے کا دکھ منا رہی ہوں، مگر ابرش کو تو سب نے مل کر نکالا تھا، تب سے نہ وہ واپس آئی تھی نہ اس کی کوئی خیر خبر۔ کیسے اس ہیرے کو سب بھولے بیٹھے تھے؟ کیا کسی کو بھی واجد ہمدانی کا گھر نہیں معلوم؟ چچی نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں بھابھی، ہمیں کیا معلوم ایسے لوگ اپنے محل کہاں بناتے ہیں؟ پھپھو نے سرد آہ بھری۔ اسی وقت فاران کے ساتھ ایک کزن اندر داخل ہوا۔ ساری خواتین اور لڑکیاں رونا دھونا بند کریں کیونکہ ہماری آبی کے گھر کا پتہ لگ گیا ہے۔ فاران کے منہ سے ہماری آبی سن کر انشا کو دھچکا سا لگا۔ وہ کیا اب بھی اس سے محبت کی آس لگائے بیٹھا تھا؟ اب وہ واپس آ گئی تو کیا اپنی جگہ اس سے مانگ لے گی؟ انشا کا دل زور سے دھڑکا۔ بھلا گرہستی بھی کوئی کسی کو دیتا ہے؟ واجد ہمدانی جیسے بڑے ایکٹر کو دیکھتے سب کے منہ کھلے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا اتنا بڑا ایکٹر ان کے سامنے بیٹھا ہے اور سب اس کے ڈرائنگ روم میں ہیں۔ آبی گروسری کے لیے گئی ہے، ابھی آ جائے، آپ لوگ چائے پئیں۔ واجد ہمدانی نے کمال تحمل سے سامنے کھڑے 20-25 لوگوں سے رشتہ داری نبھائی اور ایک بار پھر ابرش کا نمبر ملایا۔ صاحب جی، آبی میڈم فون کچن میں بھول گئی ہیں۔ ملازمہ بھی ان کے محلے کی تھی، فون پکڑاتے ان سے گفتگو میں مصروف ہو گئی اور چچی کے ساتھ دیگر خاندان کے لوگوں کی آنکھیں آبی میڈم کا موبائل دیکھتے پھٹ گئیں۔ اتنا بڑا موبائل! او تیری، یہ تو 4-5 لوگ رکھ سکتے ہیں۔ ایک بچے نے تبصرہ کیا تو اس کی امی نے اس کا منہ دبا دیا۔ ساتھ کھڑی عورت کی ان کی جہالت پر بتی سی نکل گئی اور چادر کا کونا منہ میں دبا لیا۔ آپ لوگ بیٹھے کھڑے کیوں ہیں؟ آبی آتی ہوگی، واجد ہمدانی کہتے باہر آئے اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اندر تو سانس لینا محال تھا۔ 4 سے 5 گھنٹے واجد ہمدانی ان کی خدمت ملازمہ سے کرواتے رہے اور پھر آبی میڈم تشریف لے ہی آئیں۔ کھنکتی سی فریش آواز، اسال کے ساتھ پیچھے ڈرائیور اور گارڈ شاپروں سے لدے بندھے۔ ڈیڈ دیکھیں ذرا اپنے ہیرو بیٹے کو، خود تو شہر بھر کی لڑکیوں میں پھنسے تھے، ساتھ میں میرا شہزادہ بھی پھنسا دیا۔ ساری پھپھو نے مل کر میرے سونے کا مکھڑا ریڈ کر دیا، ابرش نے گھر آتے شکایت کی۔ آبی کی آواز ڈرائنگ روم تک واضح جا رہی تھی۔ میں پھنسا تھا یا وہ مجھ غریب کو گھسیٹ کے لے گئی تھی؟ اسال نے روحان سے ہونے کی ایکٹنگ کی۔ یہ دیکھیں ان کی غربت کی نشانی۔ ابرش نے غصے سے لال ٹماٹر جیسا چہرہ سامنے کیا، مگر آج واجد ہمدانی کو ان کی کسی بات پہ ہنسی نہیں آ رہی تھی، ورنہ وہ اس وقت ابرش کو مزید ہوا دے کر اکساتے اور مزے سے ساری پکچر دیکھتے۔ مگر اس وقت ابرش کا سارا خاندان جمع تھا، وہ مسلسل ان دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کر رہے تھے، مگر وہ دونوں بچوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ان دونوں کی لڑائی تو شاید عمر بھر چلتی۔ ڈرائنگ روم میں موجود مہمان ایک ایک کر کے اشتیاق سے باہر آتے جا رہے تھے۔ ابرش کی زبان گنگ ہو گئی، وہ اپنا بیٹا اٹھائی تھی، خوف سے اسال کے سامنے کھڑی ہو گئی، کوئی اسے نہ کچھ کہہ دے۔ ان کو دیکھتے اسال کے بھی تاثرات تن گئے۔ آپ لوگوں کو اندر کس نے آنے دیا؟ وہ کیسے بھول جاتا ان جاہل لوگوں کی شکل جن کے رویے نے اسے بدل کے رکھ دیا تھا؟ آبی! اپنی ماں کی آواز پر اسے بھیڑ میں ایک بوڑھا وجود نظر آیا۔ ابرش کی آنکھیں بھر آئی تھیں، دل تو چاہا سب چھوڑ کر اس ماں کے سینے میں چھپ جائے، مگر اپنے محافظ کی انا اور عزت آڑے آ گئی۔ وہ کیسے اپنے مجازی خدا کو رسوا کر سکتی تھی؟ جی کہیے، کیسے آنا ہوا؟ اپنے چہرے پر کرختگی لاتے ابرش نے کہا، مگر آنسوؤں نے اس کے لہجے کی شدید نفی کی۔
مجھے معاف کر دے ابھی، ہم نے تم پہ اعتبار نہیں کیا۔ ماں نے ہاتھ جوڑے تو اپنے سینے سے لگے بیٹے کو پکڑنا محال ہو گیا۔ آج پھر اسال نے ہی اسے سہارا دیا۔ آپ سب کی غلط فہمی دور ہو گئی، سن کر اچھا لگا، مگر پلیز آبی کو تنگ مت کریں، ابھی اس کی طبیعت خراب ہے۔ اسال نے اسے اپنے شانے سے لگاتے کہا تو سب کے منہ کھل گئے۔ دیکھ کر اچھا لگا تم خوش ہو ابرش، ورنہ جب سے پتہ چلا تھا تم بے قصور ہو تب سے بے چین تھی، جانے کس حال میں ہوگی۔ ہمیں بے شک معاف مت کرو، مگر یوں منہ بھی مت موڑنا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ مجھے خوشی ہے بیٹا تم نے ہماری زیادتی کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور ہماری معصوم بیٹی کو اپنا لیا، اسے زمانے بھر کا سکھ دیا، ماں نے شکست خوردہ آواز میں کہا اور سب کو جانے کا اشارہ کیا۔ میں کیوں نہ ابرش کو سکھ دیتا، آخر کیا قصور تھا اس کا؟ اسال کی آواز پر وہ مڑ کر دیکھنے لگی۔ یہی نہ کہ اپنی بے پناہ معصومیت میں وہ ایک ایکٹر سے آٹوگراف لینے اس کی گاڑی میں چھپ گئی۔ یہ اس کی معصومیت ہی تھی کہ اس کی آنکھ لگ گئی، یا پھر میرا نصیب کہ اگلے دن وہ مجھے ہی ملی۔ میں کیوں نہ اس لڑکی کی قدر کرتا جس کا باپ چلا گیا تھا؟ اس کے گھر والوں نے جہالت میں آ کے اسے گھر بدر کر دیا۔ وہ ٹوٹی ہوئی لڑکی نیند کی گولیاں کھا کے خاموشی سے میری زندگی سے نکل جاتی۔ اسے وہاں ہاسپٹل کے بستر میں دیکھ کر سوچا کہ چلا جاؤں، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، میری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ مگر کچھ ہی دور جا کر ضمیر نے ملامت کیا، اب تو یہ مر جائے گی، مگر آخرت میں اس کا حساب کیسے دو گے؟ یہ ابرش تھی، اللہ کا تحفہ، میں کیسے اللہ کے تحفے سے منہ موڑ لیتا؟ میں نے اس ہفتے خود سے جنگ کر کے خود کو اس لڑکی کے سامنے جھکا لیا جس کا سائبان اب صرف میں تھا۔ پھر میرے گھر کو جب جنت بناتے وقت آبی کی خوبیاں کھلیں تو میں ہر روز اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا جس نے مجھے ایسی پاکیزہ وفادار سلیقہ شعار بیوی عطا کی۔ اللہ کے فیصلے کی نفی کرتا تو آج آپ کی طرح گھاٹے کا سودا کر کے پچھتا رہا ہوتا۔ جاؤ اپنی ماں سے مل لو، یہ ہستی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اسال کی اجازت دینے کی دیر تھی، ابرش بھاگ کر ماں کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے معاف کرنا آپی، بدگمانی میں ہر روز آپ کو بد دعائیں دیتی رہی۔ انشا نے ہاتھ جوڑے۔ بد دعا تو میری آبی کو تب لگتی جب یہ سچ میں گھر سے بھاگتی، مگر آبی گھر سے بھاگی نہیں تھی، اس کو در بدر کیا گیا تھا۔ اللہ نے اسے مضبوط سائبان نواز دیا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے نصیب میں ہی سیاہی آتی ہے۔ جو لڑکی اللہ کی بنائی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، رسوائی اس کا مقدر کبھی نہیں بن سکتی۔ ماں نے کہا تو سب ہی ان کی بات سے متفق ہوئے۔ انشا اور فاران کو اب وقت لگنا تھا ان کے رشتے کی مٹھاس ڈھونڈنے اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے لیے۔ یہ قسمت کے کھیل ہیں، جوڑیاں تو آسمانوں پر پہلے ہی طے ہو جاتی ہیں، ملتے زمین پر ہیں۔ یہ زمین والے کیا جانے آسمان والے کی حکمتیں۔ کوئی ابرش سے مل رہا تھا تو کوئی اس کے بیٹے کو پیار کرتا، کوئی اسال کی تعریف کے پل باندھ رہا تھا۔ فاران نے معافی مانگی تو اس نے فراخ دلی سے اسے گلے لگا لیا۔ آبی سب سے ملتی رہی، نظر بچا کر اسال کو دیکھا جو وہیں کھڑا، ہاتھ سینے سے باندھے، اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ آبی کے دیکھنے پر آنکھ دبا دی۔ آبی کی ہنسی اس خوبصورت شخص کے دل میں اترتی چلی گئی۔ یہ وہ شخص تھا جو زندگی کی تپتی دھوپ میں اس کا گھنا سایہ بن کے آیا تھا۔ آج ابرش پر سجدہ شکر واجب ہو چکا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ اگین وہی کہوں گی، ریمارکس میرے یہ ہیں کہ اسٹوری بہت ٹپیکل سی تھی، لائک اس طرح کی اسٹوریز بہت سنی ہوئی ہیں اور سب کچھ بہت جلدی ہوا تھا۔ اگین کہوں گی کومل اکرام احمد ایک بہت اچھی رائٹر ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ ان کا شروع کا ناول ہو، مجھے نہیں پتا، ورنہ ان کے میں نے بہت سارے ناولس پڑھے ہیں۔ آپ اپنے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کرنا کومل اکرام احمد کے ناولس، تو وہ بہت پسند آئیں گے، جس میں سے میرا ٹاپ فیوریٹ ہارٹ بیٹ ناول ہے۔ ہارٹ بیٹ مجھے آج بھی اتنا ہی پسند ہے، اس کے کریکٹرز بھی مجھے یاد ہیں۔ میں ویسے میں گجنی ہوں، مجھے ناولز یاد نہیں رہتے، رائٹرز بھی یاد نہیں رہتے، اسٹوری بھی یاد نہیں رہتی، لیکن کچھ ناولز ایسے ہوتے ہیں جو کئی سال بعد بھی آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ تو میں نے اپنے چینل کے سٹارٹنگ ڈیز میں ہارٹ بیٹ پڑھا تھا اور مجھے آج تک یاد ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں۔ تو وہ بہت اچھا ناول ہے، میرے کہنے پہ آپ نے ضرور سننا ہے۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.